اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین. صلوات پڑھتے ہیں. عزیزان محترم، ہم نے گزشتہ مجلس کے اندر اور اس سے پہلے کی مجالس میں جس اہم نکتے پر توجہ کی اور اس کی میں نے وضاحت پیش کی وہ یہ تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ابن زیاد کے دربار میں جب آپ سے یہ سوال کیا کہ زینب تم نے اپنے بھائی کے سلسلے میں فعل خدا کو کیسا دیکھا، تو حضرت زینب فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے حسن و خوبی کے، سوائے حسن و جمال کے میں نے کچھ نہیں دیکھا. گویا رضائے الہی کے سامنے سر تسلیم ہونا، اور جب کوئی واقعہ انسان کے لیے پیش آ جائے اور انسان اپنی طرف سے تمام تر کوشش کر لے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی مصیبت اور کوئی مشکل آتی ہے تو وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر مقام رضا یا مقام رضا الہی کہ انسان اس تقدیر کے سامنے اپنا سر جھکا دے. اور ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ ہم اپنی زندگی میں جن مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں ہمیں جن مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن پریشانیوں کو ہم فیس کرتے ہیں، وہاں پر بھی جو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم پوری کوشش کریں، جد و جہد کریں، اور اس کے بعد جو بھی اس کا اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے، جو بھی نتیجہ ہوتا ہے، اس نتیجے کے سامنے انسان شکایت نہ کرے اور اس کے سامنے انسان سر کو جھکا دے. یہی قضاء الہی کے سامنے جو ہے وہ سر کو جھکانا اور تسلیم ہونا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال اللہ سے کیا اور یہ کہا کہ اللہ میں آخر جاننا چاہتا ہوں کہ تیری رضا کس میں ہے، تیری پسند اور ناپسند کس میں ہے، مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ تیری رضا اس میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت جواب دیا اور آپ حضرات کے لیے اب سمجھنا مشکل نہیں ہے. کہا کہ اے موسیٰ میری رضا کو جاننا چاہتا ہے، میری خوشنودی کو جاننا چاہتا ہے کہ میں کہاں پر خوشنود ہوں اور کہاں پر خوش ہوں، تو میری قضاء الہی پر راضی ہو جاؤ. اگر تم راضی ہو گئے اس قضاء الہی پر، اس تقدیر الہی پر، تو سمجھ لو کہ میں بھی تمہارے سے راضی ہوں، سمجھ لو کہ میں بھی تم سے خوشنود ہوں. لہٰذا ہم نے گزشتہ مجلس میں یہ کہا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے کا اختتام اس بات پر کیا کہ فحسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کی ذات کافی ہے اور وہ کتنا اچھا ہمارا وکیل ہے، یعنی جس پر ہم توکل کرتے ہیں اور جس کے اوپر ہم انحصار کرتے ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے یہ توکل کا لفظ جو استعمال کیا، ہم آج کی مجلس میں یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ توکل کی کون سی قسم تھی جس کی وجہ سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو اتنی قوت و طاقت نصیب ہوئی کہ جس کے تحت آپ نے یزید اور ابن زیاد کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست سے دوچار کیا. ہم نے گزشتہ مجلس میں آغاز کیا تھا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک مقام توکل ہے، ایک مقام رضا ہے اور ایک مقام تسلیم ہے، یہ مقام تسلیم، مقام رضا اور مقام توکل. اور ہم نے کل کی مجلس میں اس بات کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا کہ جو مراحل، جو مراتب، جو لیولز ہیں،
ہمیں اس کائنات کو لیولز کی شکل میں دیکھنا آنا چاہیے. ہمیں اس کائنات کو درجات کی شکل میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لیول، ہائر لیول اور اس کے بعد جو ہائر لیولز ہیں ان لیولز کو کیسے اچیو کیا جاتا ہے، ان لیولز کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے. جب تک ہماری پرسیپشن ان لیولز کے حوالے سے ڈیولپ نہیں ہوتی اس وقت تک ہم کبھی بھی اپنی تربیت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور اپنی اصلاح جو ہے ہم نہیں کر سکتے. تو توکل کے اندر انسان ایک کام کو کرنا چاہتا ہے، خود وہ پسند کرتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، اس کا دل چاہتا ہے، اور پھر اللہ سے یہ کہتا ہے کہ پروردگارہ جو میں چاہتا ہوں تو وہی کر. لیکن رضا یہ ہے کہ انسان کی اپنی چاہت نہیں ہوتی، اپنا ول نہیں ہوتا، اپنی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ پروردگارہ جو تو چاہتا ہے اور جیسا تو چاہتا ہے میں بھی ویسا چاہتا ہوں. تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں جگہ پر ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ پہلی جگہ پر جو پرنسپل چیز ہے وہ میری ذات ہے اور میری پسند ہے، اور رضا کے اندر جو چیز پرنسپل ہے وہ اللہ کی پسند ہے، اللہ کی ناپسند ہے، اور میری حیثیت جو ہے وہ سیکنڈری ہے. تو اب جب ہم نے مقام توکل اور مقام رضا کو پہچان لیا تو پھر تسلیم کیا چیز ہے، مقام تسلیم اور مقام تفویض کیا چیز ہے. تو عزیزان گرامی جو دلچسپ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مقام توکل ہو یا مقام رضا ہو، دونوں جگہ پر ایک عرفانی نقطہ میں آپ کی خدمت میں دے کر جا رہا ہوں، اور یہ علم عرفان سے اس کا تعلق ہے. اور میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض بھی کیا تھا کہ تھوڑا سا میں عرفان کو بھی ٹچ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں وہ ٹیسٹ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہو کہ یہ عرفان کیا چیز ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے توکل ہو اور چاہے رضا ہو، دونوں جگہ پر ایک چیز ہمیں مشترک نظر آتی ہے. وہ مشترک کیا ہے کہ انسان بہرحال اپنی ذات کو دیکھتا ہے، لیکن تسلیم کا مقام وہ ہے کہ جہاں انسان خود کو نہیں دیکھتا بلکہ صرف اور صرف خدا کی ذات کو دیکھتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. رضن بقضائک و تسلیما لامرک، پروردگارہ تیری قضا پر میں راضی، و تسلیما لامرک، میں اپنے وجود کو دیکھتا ہی نہیں ہوں، جو تو نے میرے لیے، میں سب کچھ تیرے لیے تسلیم کرتا ہوں. تو یہ جو ہے وہ توکل، مقام رضا اور مقام تسلیم ہے. بار بار یہ اصطلاحات ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کی اور بھی تفصیل ہے لیکن میں اس پہ رکنا نہیں چاہتا، میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تو ایک فرق جو ہمیں صبر اور توکل کے اندر نظر آتا ہے، ایک چیز جو ہمیں رضا اور صبر کے اندر نظر آتی ہے، صبر کے اندر انسان اللہ سے شکایت نہیں کرتا. توجہ کیجئے گا، صبر کے اندر انسان اللہ سے شکایت نہیں کرتا، اور رضا کے اندر بھی انسان اللہ سے شکایت نہیں کرتا جب وہ مقام رضا پر ہوتا ہے، جب وہ اس اپنی ڈیسٹینی کو اور جب وہ اپنی فیٹ کو اور اپنے قضاء و قدر کو جب دیکھ لیتا ہے تو وہ اللہ سے شکایت نہیں کرتا. لیکن صبر اور مقام رضا میں فرق یہ ہے کہ صبر میں انسان اللہ سے شکایت نہیں کرتا لیکن دل میں پھر بھی وہ اللہ سے شکایت کر سکتا ہے. لیکن مقام رضا وہ ہے کہ جہاں نہ ظاہر میں شکایت کرتا ہے اور نہ ہی دل سے شکایت کرتا ہے. سوال کر دیجئے یہ سارے مقامات ہیں، اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ آیا مقام صبر پہ ہیں یا مقام رضا کے اوپر ہیں. ہمارے پاس اگر کرائیٹیریا نہیں ہوگا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم کس مقام پہ موجود ہیں. اسی لیے ہمیشہ میری مجلسوں میں اس بات پر فوکس ہوتا ہے کہ ان اصطلاحات کو پہلے ہم واضح کریں، اس سے پہلے کہ ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیں یہ اصطلاحات جو بار بار ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم ان اصطلاحات کے اوپر ان کے مفہوم سے واقف ہوں. تو آج ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ مقام صبر جو ہے اس کا ایک رخ یہ ہے
کہ انسان کبھی مصائب کے سامنے صبر و شکر کرتا ہے، لیکن دل میں اس کے یہ شکایت موجود ہوتی ہے، دل سے وہ پروٹیسٹ کرتا ہے اور دل سے وہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ لیکن مقام رضا وہ ہے کہ جہاں پر انسان نہ ظاہر میں شکایت کرتا ہے نہ دل سے شکایت کرتا ہے۔ اور ہمارا سلام ہو شہزادی زینب پر کہ جس مقام رضا پر آپ فائز تھیں، اور وہ جملہ کوئی ادا نہیں کر سکتا کہ ما رأیت الا جمیلا، مگر یہ کہ نہ ظاہر میں اور دل میں کسی کی شکایت پیدا ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب نے حضرت آسیہ کی طرح کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ پروردگارہ مجھے نجات دے دے، بلکہ حضرت زینب نے یہ کہا کربلا اور روز عاشور وقت شہادت امام حسین اور اپنے بھائی کی شہادت کے بعد جب سیدہ زینب پہلی مرتبہ خیمے سے باہر نکلی، پہلی مرتبہ جس وقت خیمے سے باہر نکلتی ہیں، اپنے بھائی کی لاش پر پہنچتی ہیں، تو وہ مرثیہ سیدہ زینب کا کیا ہے؟ اللہم تقبل منا ھذا القلیل من القربان، لفظ قلیل استعمال کر رہی ہیں حضرت زینب۔ میں آج آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعض ہمارے لوگ اس قلیل کے لفظ کو حذف کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، نہیں بیان کرتے۔ حضرت زینب یہ کہنا چاہتی ہیں کہ پروردگارہ اس چھوٹی سی قربانی کو ہم سے قبول فرما۔ کتنی عظیم قربانی تھی امام حسین علیہ السلام کی، وہ عظیم قربانی تھی وہ ہمارے حوالے سے، لیکن جب اللہ سے حضرت زینب گفتگو کرتی ہیں تو جو اللہ سے تکلم کا انداز ہے، جو اللہ کی بزرگی اور اللہ کی عظمت اور جو اللہ کی ہیبت حضرت زینب کے سامنے ہے، اس کے مقابلے میں انسان جو بھی قربانی پیش کر دے وہ بڑی نہیں ہو سکتی، وہ چھوٹی ہے۔ لیکن جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قربانی حسین نے کربلا کے میدان میں دی وہ تاریخ میں ایسی قربانی نہیں دی گئی۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی ایک اور آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 173 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ بہت توجہ کیجئے گا ترجمے کے اوپر، 2 مرتبہ الناس کا لفظ قرآن کی اس آیت میں آیا ہے۔ الذین قال لهم الناس، پہلے الناس آیا، وَقَدْ جَمَعُكُمْ وَإِنَّ النَّاسَ، پھر ناس کا لفظ آیا۔ پہلے ناس سے مراد وہ منافقین ہیں کہ جو مسلمانوں کی صف میں گھس چکے تھے، اور دوسرے الناس سے مراد وہ مشرکین اور کفار ہیں کہ جن سے جنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ منافقین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ منافقین یہ کہتے ہیں کہ قد اجمعوا لکم فخشوہم، کہ یہ دشمن جو ہے وہ سارے دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں، یہ جمع ہو چکے ہیں، لہٰذا تم خوف کھاؤ ان سے۔ یہ خوف و ہراس کی بات ہے، اور واقعاً ظاہر ہے کہ دشمن کی اتنی بڑی تعداد ہو تو انسان جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں جس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ چونکہ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے ونعم الوکیل، لہٰذا فزادہم ایمانا، تو بجائے اس کے کہ وہ خوف میں مبتلا ہوتے ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توکل کہ جو آپ کے خوف کو زائل کر دے۔ بس قرآن مجید میں ایک مقام پر توکل کا لفظ ایسی جگہ پر استعمال ہوا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں کئی مقام پر خوف کا شکار ہوتا ہے، کئی مقام پر انسان کو اپنی زندگی اور فیوچر جو ہے وہ خطرے میں نظر آتا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے انسان میں ایک وہ فیئرفل ہوتا ہے، وہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے، قرآن یہ درس دے رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اللہ پر توکل کرو گے تو یہ خوف تمہارے دل سے زائل ہو جائے گا، یہ خوف تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تھیوریٹیکلی ہو سکتا ہے کہ ہم سب پرفیکٹ ہوں
اور ہم سے اگر یہ پوچھا جائے کہ توکل، تو ہم کہیں گے ہمیں توکل کرنا چاہیے، ہم کرتے ہیں. لیکن میں آج اس مجلس میں اور گزشتہ مجلسوں میں میں اس نقطے کی طرف عرض کر چکا ہوں، ان دو چیزوں کو ہم آپس میں بہت کم جدا کر پاتے ہیں. ایک تھیوریٹیکل آسپیکٹ اور دوسرا پریکٹیکل آسپیکٹ. ہو سکتا ہے کہ تھیوریٹیکلی ہم خدا کو بھی مانتے ہوں، خدا کے وجود کو بھی مانتے ہوں، ان تمام اصطلاحات کو بھی مانتے ہوں، ہمارا عقیدہ بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن ان پریکٹس جو ہے اور عمل کے میدان میں ہو سکتا ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہم نہ کر سکتے ہوں. تو جو ریفلیکشن ہے توکل کی کہ ہم واقعاً کیا عملاً اس قابل ہو سکے ہیں کہ ہم توکل کے ذریعے سے، اللہ کے اوپر اعتماد کے ذریعے سے کیا ہم اپنے خوف کو دور کر سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اب میں ایک بڑی اہم قرآن کی آیت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. میں خاص طور پر اس آیت کی طرف اس لیے کہ ہم گزشتہ مجلسوں میں ساتھ ساتھ کئی موضوعات کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اس لحاظ سے آپ اس کو نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن ہم اللہ کی سنتوں اور اللہ کی جو روایات ہیں اس کائنات میں، ہم اس کے اوپر بھی بحث کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. آج ہم اللہ کی ایک ایسی سنت کو ہم مورد بحث اور جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جو عام طور پر جس کی طرف ہماری توجہ کم گئی ہے، لیکن ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جس نے زندگی میں اس کا عملی تجربہ نہیں کیا ہوگا. عملی تجربہ ہو سکتا ہے ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو کہ جس نے نہ کیا ہو، لیکن ہو سکتا ہے ہمیں اس اعتبار سے اور اس کانٹیکسٹ میں اس حقیقت کا علم نہ ہو. وہ کون سی قرآن کی آیت ہے جو توکل کے کانٹیکسٹ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. کہ جو شخص، بہت توجہ کیجئے گا، اب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو شخص اللہ پر توکل کرے گا، جو شخص اللہ پر اعتماد اور انحصار اور بھروسہ اور ٹرسٹ کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کے بعد کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت کے آغاز میں کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ پر توکل کرو گے تو میں ایسے راستے سے تمہاری مدد کروں گا، ایسے راستے سے تمہیں رزق عطا کروں گا کہ جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا، جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا. یعنی گویا حضرت اس کے اندر، آیت کے اندر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد ایسے راستے سے کرتا ہے کہ جس راستے میں انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ انسان کو وہاں سے مدد مل سکتی ہے. اور ہماری زندگی میں واقعاً ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ایسے راستے سے اللہ ہماری مدد کرتا ہے کہ جس کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ فلاں راستہ ہمارے سامنے موجود ہے، فلاں جگہ سے ہماری مدد ہو سکتی ہے، لیکن اللہ ایسی جگہ سے ہماری مدد کرتا ہے کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کے اوپر وہی ایمان لا سکتا ہے کہ جس کا تصور کائنات جو ہے وہ الہی ہو. جو مادی تصور کائنات ہے اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو توکل کا مطلب یہ ہے. اب توکل کا ایک اور آسپیکٹ میں بیان کر رہا ہوں کہ پروردگارا توکل کرتا ہوں تجھ پر، یعنی جو کام میرا ہے میں اپنا کام کروں گا، جو ذمہ داری میری ہے میں اپنی ذمہ داری کروں گا، اور پروردگارا باقی کام میں تجھ پر چھوڑتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، آپ محنت کریں، آپ جد و جہد کریں. اللہ یہ کہتا ہے کہ جو میرے راستے میں جہاد کرے گا، کوشش کرے گا، میں اس کو ایسے راستے سے دوں گا کہ جس کا اس کو تصور بھی نہ ہوگا. صلوات پڑھ دیجئے. تو اگر ہمارا مقصد جو ہے وہ مقدس ہوگا،
اگر ہمارا ہدف اور مقصد جو ہے اچھا ہوگا اور ہم کوشش کریں گے. دوسری شرط، پہلی شرط یہ کہ ہم مقدس راستے میں، انسانیت کے راستے میں ہم کوئی کام کے لیے اٹھتے ہیں، وہ دوسرا ہم کوشش کرتے ہیں. یہ کوشش کا لفظ ایسا ہے کہ جس کو ہم مسلمان پتہ نہیں کیوں اگنور کر دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کام صرف اللہ پر ایمان رکھنے سے ہمارا پورا ہو جاتا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جس شخص میں خلوص ہوگا، جس میں خلوص نیت ہوگی، یہ 3 شرائط ہوں گی، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ایسے راستے سے مدد کروں گا کہ تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا. تو عزیزان محترم، مجھے اجازت دیجئے مولا کائنات کے اس جملے کا آپ کی خدمت میں نقل کروں کہ جہاں پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ عرفت اللہ بفسق العزائم وحل العقود، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اور اپنی مشکلات کے حل سے. سبحان اللہ. حیدری محمد والے محمد صلوات. ایسے راستے سے کہ جس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا وہ نہ ہو کہ میں نے اپنے اب اس حدیث کو یا اس روایت کو ہم اگر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، میں اس دنیا میں جب زندگی گزارتا ہوں تو میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے مسائل حل نہیں ہو رہے. جس کے اوپر میں انحصار کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ میری امید جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے. اور پھر اس کے بعد جب میری مشکلات کا حل سامنے آتا ہے اور جب میری مشکلات حل ہوتی ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایسے راستے سے اللہ میری مدد کر رہا ہے، ایسے راستے سے اللہ میری مشکل کو آسان کر رہا ہے کہ جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوتا. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نقطہ ہمارے سامنے یہ سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر یہ فرماتا ہے. پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم جو لوگ میرے راستے میں جہاد کرتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں. یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہمارے راستے میں، اب میں 2-3 آیتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں جو ہوں، تم اگر میرے اوپر توکل کرو گے، اگر تم میرے راستے میں کوشش کرو گے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم جو ہیں وہ اپنے راستے تمہیں دکھا دیں گے. اور دوسری چیز قرآن کی ایک اور آیت میں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جو ہیں اللہ مَن یتق اللہ، قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے کہ مَن یتق اللہ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے خوف کھاتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. جو اللہ سے خوف کھاتا ہے وہ تو میں اس کو نجات کے راستے بتاتا ہوں، میں اس کو ایگزٹ پوائنٹس بتاتا ہوں، میں اس کو خروج کے راستے بتاتا ہوں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ مَن یتق اللہ، کہ جو اللہ پر انحصار تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے خوف کھاتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو مشکلات سے نجات کے راستے بتاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہاری مصیبت کو کم کر دوں گا. بہت توجہ کیجئے گا، ضروری نہیں کہ نجات کے راستے بتانے کا مطلب یہ ہو کہ اس نے ہماری مصیبت یا مشکل کو کم کر دیا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ گویا یہ کہہ رہا ہو کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر تم مجھ سے خوف کھاؤ گے تو میں تمہاری مصیبت کو ایسا بنا دوں گا کہ شاید وہ تمہیں مصیبت نظر ہی نہ آئے، شاید وہ تم کو مصیبت نظر ہی نہ آئے. تو یہ قرآن کی آیت ہمارے سامنے پھر موجود ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ پر انحصار کرو، میں تمہیں راستے بتاؤں گا، میں تمہیں راستے دکھاؤں گا. قرآن کی آیتیں یہ کہہ رہی ہیں. کوئی حدیث پر ابھی میں نہیں آیا، لیکن ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اتقوا اللہ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ۔ اب اتنی سی آیت ہے، آپ اس کے اوپر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر تم مجھ سے خوف کھاؤ گے، اگر تمہارے اندر جو رائٹیسنس پیدا ہوگی، اگر تم ایک پائس انسان بن جاؤ گے، اگر تم ایک اچھے انسان بن جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یعلمکم اللہ، تو میں تمہارا استاد بن جاؤں گا، میں تمہارا معلم بن جاؤں گا، میں تمہارا ٹیچر بن جاؤں گا۔ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ سب صاحبان علم ہیں، آپ کو علم ہے کہ استاد سے کیا مراد ہے، ٹیچر سے کیا مراد ہے، پروفیسر سے کیا مراد ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ مقام، وہ علم کہ جو تم کسی اور جگہ سے حاصل نہیں کر سکتے، میں اس علم میں تمہارا معلم براہ راست میں بن جاؤں گا، تمہیں میں خود ٹیچ کروں گا، میں تمہیں خود علم عطا کروں گا اگر تم میرے ساتھ منسلک ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ آیت آپ نے دیکھی، اور اس کے بعد ایک اور قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتا ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ ہو سکتا ہے آیت کا جو صحیح مجھے عربی لیکن اس سے ملتی جلتی، کہ اگر تم مجھ پر تقوی میرے اختیار کرو گے، اگر تم مجھ سے خوف کھاؤ گے، اگر تم اچھے انسان بنو گے، تو میں تمہیں فرقان عطا کروں گا، میں تمہیں فرقان عطا کروں گا۔ اب یہاں پر علم کی بات نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ تمہارا معلم بنوں گا، تمہیں علم دوں گا، تمہیں شعور دوں گا، تاکہ جو علم تم اس دنیا میں حاصل کر رہے ہو، اس علم کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا تمہیں کون سکھائے گا؟ یہ علم جو تم یونیورسٹیوں میں حاصل کر رہے ہو سکتا ہے کہ یہی علم جو ہے وہ تمہیں گمراہ کر دے، ہو سکتا ہے یہی علم جو ہے وہ انسانیت کو برباد کرنے کے لیے استعمال میں لایا جائے۔ لیکن یاد رکھو، تم علم کہیں سے بھی حاصل کرو، اگر میں تمہارا معلم بنوں گا تو ایک کام میں یہ کروں گا کہ تمہارے اندر یہ شعور پیدا کروں گا، اور وہ ڈیوائن پرسیپشن تمہیں دوں گا کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے علم کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو گے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ میڈیکل سائنس کے اندر جو شخص جب انسان کے بارے میں تحقیق کرتا ہے، اس کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو بنایا ہے، اگر انسان کی آنکھ کے بارے میں آپ تحقیق کریں اور اس کے پیچھے جو اتنا پیچیدہ نظام ہے، انسان ہارٹ کے حوالے سے کریں، تو جو لوگ اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ ان میں سے جب وہ اس نظام کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کے اوپر جو ان کا ایمان ہوتا ہے، جس طرح سے وہ اللہ پر یقین پیدا کرتے ہیں، ایک عام انسان پیدا نہیں کر سکتا۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں، یہ میرے تجربات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ انہی کے ساتھ ایسے ڈاکٹرز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر وہ پرسیپشن ڈیولپ نہیں ہوتی، وہ اسی چیز کو پڑھتے ہیں، اسی کلاس میں پڑھتے ہیں، اسی ٹیچر سے پڑھتے ہیں، وہیں پر ایگزام دیتے ہیں، لیکن وہ خدا کے وجود تک انسان کے وجود سے نہیں پہنچتے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھا والا شخص جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر میں تمہارا معلم بن جاؤں تو تمہیں میں ایسی ڈیوائن پرسیپشن دوں گا کہ تم اسی علم سے جو اپنی زندگی میں حاصل کر رہے ہو، انسانیت کے لیے اور مجھ تک پہنچنے کے لیے تمہارے لیے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ سوال پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ عجیب بات ہے کہ میں حیران ہوں، میں اپنے تجربات کو دیکھتا ہوں۔ آج آپ کے سامنے پاکستان کی صورتحال ہے، آج آپ کے سامنے دہشت گردی، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ آپ مدارس کا اگر جائزہ لیں، چونکہ میں بہت زیادہ ان رہا ہوں ان چیزوں کے اندر، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، تو آپ حیران ہوں گے کہ حتی شیعہ سنی مدارس میں بھی آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی جو سنی مدارس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو کنٹینٹس ہیں، جو کورسز ہیں، وہ کورسز میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی وہی منطق ہے، وہی فقہ ہے، وہی علم کلام ہے،
وہی عربی ادبیات ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرض کریں کہ جنوبی وزیرستان میں جو مدرسہ ہے وہاں کوئی اور کورس پڑھایا جاتا ہے اور لاہور میں یا کراچی میں کوئی اور کورس پڑھایا جاتا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک ہی کورس کو پڑھنے کے بعد ایک انسان اسلام کے نام پر دہشت گرد بن جاتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو انسانیت کی خدمت کا جذبہ لے کر آتا ہے. سبحان پڑھ دیجیے. تو اس میں استاد کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ فرقان عطا کروں گا. یہ فرقان علم کے علاوہ ایک ایسی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو سکتا ہے تمہارے پاس علم ہو سکتا ہے تمہارے پاس نالج ہو سکتا ہے تمہارے پاس معلومات کا ذخیرہ ہو، لیکن یاد رکھو علم کا ہونا کافی نہیں ہے کہ تم حق اور باطل کو جدا کر سکو، تم صحیح اور غلط کو جدا کر سکو. تمہیں یہ بصیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں یہ بصیرت عطا کروں گا، میں تمہیں یہ معرفت عطا کروں گا کہ تم اپنی زندگی کے اجتماعی اور انفرادی مسائل میں صحیح اور غلط کی شناخت پیدا کر لو گے. صلوات پڑھ دیجیے. تو عزیزان محترم، ہماری گفتگو اس چیز کے اوپر ہو رہی ہے کہ توکل یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر انحصار کرتا ہے اس معنی میں کہ جو میری ذمہ داری ہے میں وہ ذمہ داری ادا کروں اور جو اللہ ہے وہ پھر اس کے راستے بتاتا ہے. میں 2 واقعات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ان واقعات کے پیچھے ایک بہت بڑی فلسفی موجود ہے اور تھوڑا سا 1-2 نکتے اور پھر اپنی گفتگو کو میں ختم کروں گا کہ ہمارے پاس تاریخ میں یہ واقعہ اور روایات میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ بیمار ہو جاتے ہیں اور شدید بیماری کے عالم میں جب ان کے علاقے کے طبیب آتے ہیں، ڈاکٹرز آتے ہیں، حضرت موسیٰ کو ان کا ایگزامن کرتے ہیں ان کو، اور اس کے بعد وہ ان کے مرض کی تشخیص دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ میں یہ مسئلہ ہے اور اس کا علاج جو ہے اس میڈیسن میں اور اس دوا کے اندر موجود ہے. اب آپ دیکھیے حضرت موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر جو بیمار ہے، ادھر طبیب آتے ہیں جو ان کے علاج کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ یہ میڈیسن ہے اس کی، لیکن حضرت موسیٰ اس میڈیسن کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ پر توکل کروں گا، مجھے جو ہے وہ دوا نہیں کھانی. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے حضرت موسیٰ حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ دوا نہیں کھاتے لیکن ٹھیک نہیں ہوتے، وہ بیمار رہتے ہیں اور ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے تو اپنے اللہ پر توکل کیا تھا لیکن اس کے باوجود میری بیماری ٹھیک نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. وہ جواب بڑا تاریخی اور اہم ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ، تم اپنے توکل کو میری حکمت کے مقابلے پر لا کر کھڑا کرنا چاہتے تھے. تم ایسے توکل کو سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. یہ کائنات میری حکمت پر استوار ہے. حکمت سے مراد یہ ہے کہ میری ایک انٹیلیجنس ہے اس کائنات کے پیچھے کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ تو تمہیں دوائیوں کا سہارا لینا ہے اور میں اسی راستے سے تمہاری مدد بھی کرتا ہوں. لہٰذا تم نے اس توکل کو میری حکمت کے مقابلے پر لا کھڑا کیا ہے اور پھر تم یہ توقع کرتے ہو کہ تم جو ہو بیماری سے صحت یاب ہو جاؤ. دوسرا واقعہ ہمیں تاریخ کے اندر یہ ملتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے واقعے میں ایک بہت ہی عابد اور زاہد شخص جو ہے وہ چلا جاتا ہے پہاڑی کے دامن پہ اور وہاں عبادت کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ رزق جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ دے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس کو رزق نہیں ملتا. وہ بھوک سے جب مرنے لگتا ہے تو اس کے بعد وہ یہ اللہ سے کہتا ہے کہ پروردگارا، میں نے تو تجھ پر انحصار کیا تھا، میں نے تو تجھ پر اعتماد کیا تھا کہ مجھے رزق مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا کہ اے شخص،
تو اپنے زہد کو، بہت توجہ کیجئے گا، تو اپنے زہد کو میری حکمت کے مقابلے پر لا کر کھڑا کرنا چاہتا ہوں. میں تجھے کبھی بھی رزق نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ میں کسی کو اپنے بندوں کے ذریعے سے رزق دوں بنسبت اس کے کہ کسی کو براہ راست رزق دوں. میں سبات پڑھ دیجئے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ محبوب ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ اس رزق کو اپنے بندوں کے ذریعے دوسرے بندوں تک پہنچاؤں بنسبت اس کے کہ میں براہ راست تمہیں رزق دے دوں. تو یہ توکل کا جو مفہوم ہے اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنی عملی زندگی میں ان اصولوں سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور آج کی گفتگو کا آخری مرحلہ اور آخری نقطہ کہ جس کو میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے توکل سے مربوط کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو نبی خدا، اور وہ قوم عاد کے اوپر. قوم عاد ایک ایسی قوم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب قسم کی فن معماری سے نوازا تھا، اور ان کے جو کھڑے کیے گئے محل اور عمارتیں اور اس کی مضبوطی اور ان کی عظمت کو دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے تھے. اور قرآن کی آیات اس بات پر گواہ ہے. انہوں نے آیات میں ان قوم عاد کی تعریف کی ہے کہ ان کی جو فن معماری ہے، جس طریقے سے وہ عمارتیں بنائے جاتے تھے اور جس کے ستون اتنے محکم ہوتے تھے. اب آپ سوچئے ہزاروں سال پرانے اس زمانے میں حضرت نوح کے بعد ہود کی قوم میں یہ صلاحیت موجود ہو، اور قرآن تعریف کر رہا ہے. اور دوسری حضرت ہود کے قوم عاد کی خصوصیت، پہلی خصوصیت جو تھی وہ یہ تھی کہ ان میں فن معماری کا فن تھا، اور دوسری شاید تاریخ میں، تاریخ انسانیت میں اتنی مضبوط جسامت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے اتنی طاقتور قوم کوئی نہیں گزری، جو اپنی جسمانی طاقت کے لحاظ سے جو دیو ہیکل لوگ تھے اس زمانے میں، ان کی طاقت کا جو عالم تھا اور قوت بازو جو ان کی تھی، وہ کسی تاریخ کے کسی قوم کے بارے میں ہم یہ نہیں پڑھتے جو عاد کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ حضرت ہود نے جب ان کو دعوت دی اور ان کو بلایا اللہ کی طرف اور اللہ کا پیغام پہنچایا، تو ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اے ہود، ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے، ہم معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں. تم تو کوئی معجزہ نہیں لے کر آئے، تو ہم کس طریقے سے اپنے بتوں کی پرستش کو چھوڑ دیں؟ تمہارا معجزہ جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. اب آپ حیران ہوں گے، حضرت موسیٰ کا معجزہ آپ کے سامنے ہے کہ جو عصا کے اژدہا بننے کی صورت میں سامنے آیا، جو ید بیضا کی صورت میں سامنے آیا. عیسیٰ کا معجزہ آپ کے سامنے ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرنے کی صورت میں آپ کے سامنے آیا، اور جو بعض مرض ان کے علاج کی صورت میں سامنے آیا. حضرت محمد مصطفیٰ کا معجزہ آپ کے سامنے ہے کہ جو قرآن کی صورت میں سامنے آیا، جو قیامت تک یہ معجزہ باقی رہے گا. لیکن مجھے بتائیے حضرت ہود کا معجزہ کیا تھا؟ اہم ترین سوال ہے اور عجیب رخ ہے قرآن کی ان آیات کا کہ جب ہود کی قوم نے یہ کہا کہ تم تو کوئی معجزہ نہیں لے کر آئے، تو اب جواب سنیے ان کا. حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور اللہ پر توکل کرتا ہوں، اور میرا اللہ پر توکل کرنا ہی میرا معجزہ ہے. اور تم جو طاقت استعمال کرنا چاہتے ہو میرے خلاف کر لو، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. اللہ پر توکل حضرت ہود کا معجزہ تھا. سلام پر دیں مرتبہ. ہود جیسا ایک کمزور انسان، مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک مرتبہ ایسا ہے کہ آپ کسی ظالم قوم کے سامنے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، آپ نے مجھے مارنا ہے تو مارنے، مجھے شکست دینی ہے تو دے دیں، میں شکست کھانے کو تیار ہوں. بہت توجہ کیجئے گا، ہم معجزے کی بات کر رہے ہیں. میں شکست کھانے کے لیے تیار ہوں،
لیکن تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن حضرت ہود یہ نہیں کہہ رہے. حضرت ہود کو مارنا کون سا آسان تھا اس قوم کے لیے کہ جس کی میں نے قوت بازو کی آپ کے سامنے بیان دی. لیکن معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے شکست نہیں ہوتا. معجزے میں شکست نام کی کوئی چیز نہیں ہے. حضرت ہود نے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں, اپنے اللہ پر توکل کرتا ہوں, اور تم جو میرا بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑ کے دیکھو. میں چیلنج کرتا ہوں کہ تم مجھے شکست نہیں دے سکتے. عزیزانو, یہی توکل کی وہ منزل تھی جو سیدہ زینب نے یزید کے دربار میں پیش کی. اے یزید, میں اپنے اللہ پر توکل کرتی ہوں. اور علامہ طباطبائی کسی مقام پر ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حقیقی معنی میں اللہ کی ذات پر توکل کرے تو اللہ اس کے دشمن کو کمزور کر دیتا ہے. اللہ اس کے دشمن کو کمزور بنا دیتا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے کا اختتام اس سے کیا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور میں اللہ پر توکل کرتی ہوں. یہ وہ قوت تھی جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس الہی پیغمبر ہود اس کی بیٹی نے یزید کے دربار میں آج اسی معجزے کو ظاہر کر کے دکھایا کہ میرا معجزہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. میرے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے, میرے پاس اسلحہ نہیں ہے, میرے پاس جو ہتھیار ہے وہ اللہ کے اوپر توکل کرنے کا ہتھیار ہے. اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یہ خطبے کا اختتام تھا اور یہ خطبے کا آغاز تھا. یہ وہ ایام ہے کہ جب یہ قافلہ آہستہ آہستہ مدینے کی طرف چلنا شروع کرتا ہے. میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں تفصیل کے ساتھ ان حالات کو مصائب میں پڑھوں گا, لیکن مجھے اجازت دیجیے 2-3 باتیں میں کرتا چلا جاؤں تاکہ ہمیں تاریخ سے بھی واقفیت ہو, ہم مصائب بھی سنتے چلے جائیں. عزیزانو, سیدہ زینب نے ایک مرتبہ یزید کو خطاب کیا, اپنے خطبے کا آغاز کیا, من العدل یبن الطلقا, اے یبن الطلقا, اے آزاد کیے ہوئے کے بیٹے, کیا یہ عدل ہے کہ تیری عورتیں اور تیری کنیزیں تو 4 دیواری اور پردے میں رہیں اور نبی کی بیٹیوں کو تو شہروں اور گلیوں میں پھرائے اور ایسے مقامات سے گزارے کہ جہاں پر تماشائیوں کا ہجوم ہو. عزیزانو, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کو خطاب کیا اور یزید کو کہا کہ اے یزید, میں اللہ پر توکل کرتی ہوں, تو یاد رکھ تو ہمارے لا تمہو ذکرنا ولا تموتو وحینا. اے یزید یاد رکھ, میں ایک بات اس تیرے دربار میں ان سارے درباریوں کے سامنے میں یہ کہہ کے جا رہی ہوں, اے یزید تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا. اے یزید تو اس وحی کو نابود نہیں کر سکتا جو ہمارے گھر میں پروان چڑھی ہے. لا تموتو وحینا. گویا زینب نے یزید کو یہ پیغام دیا, اے یزید تو ہمارے جسموں پر زنجیریں ڈال سکتا ہے لیکن ہماری روحوں کو تو قید نہیں کر سکتا. ہماری آزادی, ہماری حریت, ہماری روحوں پر تو زنجیریں نہیں ڈال سکتا. یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر وہ شام کی مسجد کا واقعہ پیش آتا ہے کہ جہاں پر سید سجاد ایک مرتبہ یزید کو کہتے ہیں کہ اے یزید مجھے اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں پر چڑھ کر میں بھی کچھ کہوں کہ جس میں اللہ کی رضا ہو اور جس میں سننے والوں کو کچھ اجر و ثواب مل سکے. عزیزانو, سید سجاد نے, مجھے یہاں پر نہیں رکنا, سید سجاد نے اپنا عظیم الشان خطبہ شروع کیا. کہا کہ اے لوگو, تم میں سے جو مجھے جانتے ہیں, من عرفنی عرفنی, کہ جو مجھے جانتے ہیں وہ جان لیں, اور جو مجھے نہیں جانتے میں ان کو اپنا تعارف کرواؤں گا کہ میں مکہ و منی کا فرزند ہوں, میں صفا و مروہ کا فرزند ہوں, میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں, میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں, میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں, میں اس کا فرزند ہوں جس کے سر کو پس گردن سے جدا کر دیا گیا. عزیزانو, یہ واقعہ یہ سناتے چلے گئے اور یہ خطابت سید سجاد کی کہ اتنے میں یزید نے مؤذن کو کہا
کہ اس سید سجاد کے کلام کو قطع کرنے کے لیے اذان کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جب اذان کا وقت آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ, سید سجاد ایک مرتبہ رک گئے اور وہ بھی ساتھ کہتے رہے کہ یقیناً اللہ بزرگ ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. لیکن جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو سید سجاد یہ بول پوچھے کہ اے یزید میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس محمد کا تم اذان میں تذکرہ کر رہے ہو کیا یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہے؟ اے یزید اگر یہ تیرے جد ہیں تو جھوٹ بولتا ہے, اگر یہ میرے جد ہے تو نے رسول کی آل کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا ہے؟ عزیزانو, سید سجاد شام میں سید سجاد کا خطبہ اور اس کے بعد یزید نے اس زندان میں آل محمد کو ڈالا. وہ زندان جس میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نہ جہاں گرمی سے بچاؤ کا کوئی راستہ تھا نہ سردی سے بچاؤ کا کوئی راستہ تھا, اور بیویوں کے چہرے دھوپ سے جھلس اٹھتے تھے, اور وہ ننھی بچی سکینہ جو یہ کہتے کہ پھپھی اماں اگر ان لوگوں کا کوئی گھر ہے یہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں تو پھپھی اماں کیا ہمارا بھی کوئی گھر ہے؟ پھپھی اماں کیا کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم بھی اپنے گھروں کو چلے جائیں گے؟ عزیزانو, یہ وہ دن ہے کہ 4 سالہ بچی سکینہ کبھی اپنے بابا کے رخسار پر اپنا رخسار رکھتی ہے, کبھی اپنے بابا کے لبوں پر اپنے لب رکھتی ہے کہ بابا مجھے یتیم کر دیا گیا, بابا مجھے کس کے آسرے چھوڑے چلے جا رہے ہو. اور یوں یہ ننھی سکینہ شام کے اندھیروں میں گم ہو گئی. لیکن عزیزانو, اس زندان شام کا یہ باب یہاں پر ختم نہیں ہوا. پھر وہ وقت آیا جب آپ کے مولا اور آپ کے آقا سید سجاد سے منہال بن عمر نے آ کر زندان میں یہ پوچھا کہ کیفا اصبحتا, کہ اے علی ابن حسین تم شب و روز کیسے گزار رہے ہو, تم نے صبح کیسے کی؟ عزیزانو, سید سجاد کا جواب سنیے. سید سجاد یہ فرماتے ہیں کہ اے منہال میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تو شام کا ایک بڑا آدمی ہے, تجھے پتا ہوگا کہ ہم شب و روز کیسے گزار رہے ہیں. عزیزانو, سید سجاد نے اس منہال کو خطاب کیا اور کہا کہ منہال اگر تو نہیں جانتا تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ دیکھ ایک وقت تھا کہ جب قریش عربوں سے یہ کہتے تھے میرے جد محمد کی وجہ سے, چونکہ ان کا تعلق قریش سے تھا, وہ یہ عربوں سے کہتے تھے کہ ہم تم سے برتر ہیں اس لیے کہ محمد ہم میں سے ہے, اور عرب اس کو قبول کیا کرتے تھے. اور پھر وہ وقت آیا جب عرب اجمیوں سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو محمد ہم میں سے ہے لہٰذا ہم تم سے برتر ہیں, لہٰذا ہم تم سے افضل ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر قریش اس بنیاد پر اپنے آپ کو افضل کہتے تھے کہ محمد ان میں سے ہے, عرب اپنے آپ کو افضل کہتے تھے, ارے جس خاندان کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو افضل کہتے تھے, ارے ہمیں اجازت دو ہم بھی یہ کہیں ارے وہ محمد جو ہم میں سے ہے تو ہم بھی قریش میں سب سے برتر ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر قریش اور عرب اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے اسی خاندان رسول کی حرمت کو پامال کیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء بينهم والأموات, تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد